لیکن اس میں اطمینان ضرور کر لیا جائے کہ کہیں حجر اسود پر خوشبو وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عطر وغیرہ لے کر حجر اسود پر اونڈیل دیتے ہیں۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں کہ حجر اسود پہ کثیر خوشبو ہے تو ہرگز نہ چومیں، کیونکہ اگر آپ نے ہونٹ حجر اسود پر لگائے اور وہ خوشبو آپ کے ہونٹوں پر لگ گئی تو یہ اگر پورے اس ہونٹ پہ لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حجر اسود پہ خوشبو ہے، یا آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ حجر اسود کے قریب کثیر رش ہے، اور بغیر دھکے دیے، بغیر زد و کوب کیے، بغیر دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیے ہم حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، یا آپ نے دیکھا کہ خواتین کا ہجوم کثیر ہے اور اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو خواتین کو مس کرتے ہوئے گزرنا ہوگا، یا آپ خاتون ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہاں مردوں کا بہت رش ہے اور آپ اگر اندر جانے کی کوشش کریں گی تو مردوں سے اختلاط بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں حجر اسود کو چومنا اب سنت نہیں رہے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا دور ہٹ کر ہی استلام کر لیں۔ حجر اسود کو چومنا یہ بھی استلام کہلاتا ہے، اور یا پھر آپ ذرا دور ہٹ کر، جتنے آپ مطلب یہ کہ قریب رش ہے تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر ناسی اس پٹی پہ کھڑے ہو جائیں، حجر اسود آپ کے سامنے ہو، اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ حجر اسود کے سیدھ میں ہو جائیں اور یوں کہیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس طرح ہاتھ ہوں گے آپ یہ کہیں، اور کہنے کے بعد پھر آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے اور اب آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ اور اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے تو بہت اچھا ہے، چوم لیجئے۔ چومنے کا موقع نہ ملے، دور سے آپ جسے کر رہے ہیں تو اس طرح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں تو یہ استلام ہو جائے گا۔ تو حجر اسود کو چومنا یا دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ ابتدا میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو چکر 7 لگانے ہوں گے لیکن استلام 8 کرنے ہوں گے۔ ہر چکر سے پہلے استلام ہوگا اور جب آپ 7واں چکر پورا کر لیں گے تو اس کے بعد مزید استلام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیشہ جب بھی آپ طواف کریں گے تو چکر 7 ہوں گے اور استلام 8۔ اب آپ نے دیکھیں پٹی کے آپ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے نیت کی تھی، پھر پٹی پہ کھڑے ہونے کے بعد استلام کیا۔ اب آپ تھوڑا سا سائڈ میں سرک جائیں اور پٹی سے سیدھی جانب ہو جائیں۔ سیدھی جانب ہوتے ہی فوراً آپ اپنا رخ اس طرح تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائے، لیفٹ سائڈ پر ہو جائے، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی گھڑی کی سوئی اس کے مخالف سمت میں اس طریقے سے طواف ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام نارمل حالت سے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنا اور ذرا اکڑ کر چلنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فرسٹ ٹائم تشریف لے کر آئے تو اس وقت کفار چاروں طرف موجود تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام سب نے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کریمہ ہے تو کفار پہ رعب طاری ہو گیا۔ اب اگرچہ وہاں پہ کفار موجود نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ ادائیگی انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جتنا آپ کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر سکتے ہیں اتنا ہی افضل ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر قریب ہوں گے تو ہر شخص کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے قریب رہنے کی، تو بہت شدید رش ہو جاتا ہے اور رش کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے رمل نہیں کر پاتا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ رش کی وجہ سے رمل درست نہیں ہو رہا تو آپ ذرا دور ہٹ کر ذرا لمبا چکر لگا لیں، لیکن رمل کی سنت ضرور پوری کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سنت کریمہ ہے، لہٰذا کسی نے جان بوجھ کر رمل چھوڑ دیا یا اس کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ تمام چکر اس نے نارمل حالت پہ کر لیے، تب بھی کوئی جرمانہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو
تو اب جیسے ہی آپ ناصب پٹی سے سیدھی جانب ہوئے، آپ نے رخ تھوڑا سا اس طرح تبدیل کیا کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ آ گیا، اب آپ نے چکر لگانا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کونے پر حجر اسود ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں، اس کے بعد رکن عراقی آتا ہے، یعنی دوسرا کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، پھر تیسرے کونے کو رکن شامی کہتے ہیں، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر مخصوص اس کی کچھ طواف کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ دعائیں ابھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ چکر پورا کرتے کرتے وہ دعا ختم کر لیں، یعنی رکن یمانی پر پہنچنے تک وہ دعا ختم ہو جائے، اس حساب سے آپ دعا شروع کریں۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو، اس کے پاس کوئی کتاب وغیرہ موجود نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے دعا پڑھنا، یہ سنت کریمہ ہے، اس کے متبادل وہ درود پاک پڑھتا رہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے یا آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ لیں، یا کتاب کو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسا ہوگا کہ ایک شخص آگے چل رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، وہ بلند آواز سے دعا پڑھے گا، اور پیچھے سب لوگ اس آواز کو سن کر وہ دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ سنت کریمہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے دعا پڑھنا خلاف سنت ہے، اسی طرح ایک شخص کا پڑھنا اور سب کا بآواز بلند اس کو دہرانا، یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بس اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو جب پہلا طواف چکر شروع ہوا، آپ دعا شروع فرما لیں، اور رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس دعا کو ختم کر لیں۔ تو پہلے چکر کی دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رکن یمانی پر پہنچ کر آپ نے دعا کو ختم کر لیا۔ اب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف آ رہے ہیں۔ رکن یمانی سے رکن اسود تک جو درمیان کا راستہ ہے، یہ دعا کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، لہٰذا اس میں خاص طور پر آپ چلتے چلتے ہی دعا فرمائیں۔ اور یاد رکھیے کہ